بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی خالق ارض و سما کے لیے خاص ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، آج میرا موضوع سیرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک اور مبارک سیرت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ میرے پیارے پیغمبر کی سیرت کیسی ہے۔ سیرت کہتے کسے ہیں؟ انسان کی کردار کو، کریکٹر کو، رویے کو، رہن سہن کو سیرت کہا جاتا ہے۔ انسان کے پورے وجود کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کے کاروباری تجارت کے معاملات کو، اس کا دیکھنا، اس کا ہنسنا، اس کا بولنا، ایک ایک چیز کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اور ہر مسلمان، ہر مومن یہ کہتا ہے کہ سب سے اعلیٰ سیرت ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہے۔ اب ان کی سیرت کیسی ہے، میں چند پہلو آپ کے سامنے چند منٹوں کے اندر رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ ہر انسان چاہتا ہے ہماری سیرت اچھی ہو جائے، ہمارا کریکٹر، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، لوگ ہمیں جانے کے بعد یاد کریں، لوگ ہمیں دنیا میں مثال کے طور پہ استعمال کریں، ہمیں مثال دے کے لوگوں کو کہیں فلاں بندہ ایسا تھا، فلاں شخص ایسا تھا۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر ایسا ہو کہ لوگ مثالیں دیں، لوگ ہمارا نام لے لے کر باتیں کریں۔ ہر شخص چاہتا ہے۔ لیکن آئیے جس خالق کائنات کے پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ پیغمبر، اس کی سیرت کیسی ہے۔ خالق کائنات کا قرآن کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق اے پیغمبر آپ کی زندگی مومنوں کے لیے، آپ کے ماننے والوں کے لیے اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا گیا۔ جب نبوت کا تاج رکھے، آقا علیہ السلام کو حکم ہوا اے میرے پیارے پیغمبر آپ لوگوں کو جا کر کے دین کی دعوت دیں۔ آقا علیہ السلام چلے، فرعون کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ آپ نے جب فرعون کی چوٹی پہ چڑھے، آپ نے اعلان کیا او قریش والو، او مکہ والو، او ہاشمیوں، اکٹھے ہو جاؤ۔ آواز لگائی جاتی تھی اس دور میں، جب کسی نے کوئی پیغام دینا ہوتا تو وہ سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھتا یا سب سے اونچی جگہ پہ چڑھتا کہ آواز تب تک پہنچ سکے، اسپیکر تھے نہیں۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام بھی اسی طرز عمل کو زندہ رکھتے ہوئے فرعون کی چوٹی پہ چڑھے، آپ نے اعلان کر دیا۔ لیکن اعلان سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ایک دعویٰ پیش کیا۔ وہ دعویٰ کیا تھا؟ اے قریش والو، اے مکہ والو، تمہارے اندر میں نے 40 سال کی زندگی گزاری، 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ کوئی 1 2 دن 3 دن ہفتہ یا مہینہ نہیں، یا 1 2 سال نہیں، 40 سال کا عرصہ گزارا۔ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ نے میرا دن رات بھی دیکھا ہے۔ اے مکہ والو، تم نے میرا صبح و شام چلنا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھے،
اے مکہ والو تم نے میری تجارت بھی دیکھی، اے مکہ والو تم نے میرا سلوک بھی دیکھا، کس کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہے، بتاؤ تو صحیح آپ نے مجھے کیسا پایا؟ آقا علیہ السلام یہ سوال کر کے چپ ہو گئے۔ پورا مجمع ایک آواز میں بولا، جربنا کا صادقا و امینا، اے آمینہ کے لال ہم نے تجھے بہت مرتبہ آزمایا، بڑی مرتبہ آزمایا، ہم نے تمہیں دیکھنے کی کوشش کی، جب بھی آزمایا صادقا و امینا، سچا اور امانت دار پایا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی سیرت ہے۔ 40 سال گزار دینے کے بعد کوئی کالا داغ، کوئی کالا نشان سفید چادر پہ نہیں ہے، وہ چاہے اخلاق کی چادر ہو، چاہے سیرت کی چادر ہو، چاہے تجارت کی چادر ہو، چاہے کسی طرح کا بھی کریکٹر ہو۔ آقا نے 40 سال گزارے، کوئی بندہ، کوئی شخص اس مجمع میں کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے محمد تو ویسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کردار ہو، سیرت ہو تو ایسی ہو۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہماری سیرت میں سینکڑوں داغ نظر آئیں گے۔ کہیں پہ ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، کہیں پہ ہم خیانت کر دیتے ہیں، کہیں پہ ہم کسی کا حق مار لیتے ہیں، کہیں پر ہم کسی کو گالی دے دیتے ہیں، کہیں پر ہم دل کے اندر کسی کے لیے بغض، کینہ رکھ لیتے ہیں، کسی کو برا سمجھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی پاک زندگی کے اندر یہ بالکل نہ تھا۔ ہم بھی تو ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی سیرت ایسی اپنانی چاہیے جیسی ہماری مصطفیٰ کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر کی سیرت کو اپنانے کی توفیق بخشے۔ آئیے، جب یہ اعلان نبوت کر دیا ہے، اب غریب غربا، آپ کو جاننے والے، آپ کو چاہنے والے، آپ کا کلمہ پڑھنے لگے ہیں، رفتہ رفتہ اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ جب دعوت پھیلتی گئی تو ابو سفیان بن حرب کتاب الوحی کے اندر حدیث نمبر 7 ہے، جلد نمبر 1 ہے، بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ ابو سفیان بن حرب واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہرکل کے بادشاہ نے بلایا، اور سیرت وہ ہوتی ہے، صورت وہ ہوتی ہے جو غیر بیان کرے، اور کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو، آپ کو نہ کہنا پڑے کہ میں یار فلاں کیسا ہوں، لوگ آپ کو دیکھ کے خود بخود بیان کرنا شروع کر دیں کہ یار فلاں بندہ بہت اچھا ہے، اس کا کریکٹر، اس کا کردار، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، دل کرتا ہے اسی کے پاس بیٹھے رہیں، دل کرتا ہے اسی سے باتیں کیے جائیں۔ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ آئیے، اب یہ ابو سفیان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن انہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، یہ کفر کے اندھیرے کے اندر ہے۔ سفیان بن حرب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہرکل کے بادشاہ نے بلایا اور ان کے پاس قریش کے قافلے میں سے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ، وہ جو قافلہ آیا ہے مکہ والی سائڈ سے، انہیں بلا کر ہی لے کے آؤ۔ اور وہ جا کہاں رہے تھے؟ شام میں تجارت کے سبب سے جا رہے تھے، تجارت کے سلسلے میں جا رہے تھے۔ ملک شام میں جاتے ہوئے ہرکل نے روک لیا، اور ہرکل سوال کرتا ہے کہ تم میں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا سب سے قریبی انسان، قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں فوراً پکار اٹھا کہ میں سب سے قریبی ہوں، آقا کا رشتہ دار ہوں، خاندان نبوت میں میرا تعلق ہے۔ جب بے ساختہ پکار اٹھے تو انہوں نے کہا ابو سفیان کو آگے بلایا جائے۔ ہرکل بادشاہ کہتے ہیں اپنے وزیروں کو کہ یہ ابو سفیان کو آگے لایا جائے۔ سارا مجمع لگا ہوا ہے، لائنیں بنی ہوئی ہیں۔ اب ابو سفیان کو لا کر کے دائیں سائڈ پہ بٹھا دیا گیا، اور اس کے پیچھے ان کے جتنے بھی جاننے والے قافلے کے اندر شامل تھے
ان قافلے والوں کو جو مکہ سے آیا تھا ان کو بھی ابو سفیان کے پیچھے بٹھا دیا گیا، اور وزیر ان کا بھی بلا لیا گیا، ترجمان جو عربی میں ترجمہ کرے گا، اور یہ ہرقل بادشاہ نے اپنا وزیر بھی بٹھا دیا۔ بات غور سے سننا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سیرت کس طرح کی ہے مصطفیٰ کی، کہ غیر بھی گواہیاں دیتے ہیں، غیر بھی بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ فلاں بندے کی سیرت بہت اچھی ہے۔ آئیے اب ابو سفیان بیٹھ گیا، اس سے سوال و جواب ہونے لگے ہیں۔ ہرقل بادشاہ بہت سمجھدار، بہت عقل مند، بہت دانا تھا۔ اس نے کہا کہ اے لوگو، قافلے والو، آپ اس کے پیچھے بیٹھ گئے ہو، میں اس سے جو سوال کروں اگر تو یہ جھوٹ بولے نا تو آپ سب کو اجازت ہے کہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو اور بتا دے کہ یہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا۔ اب ابو سفیان دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں، خود یہ بیان کر رہے ہیں، 7 نمبر حدیث ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میرے قافلے والے، سردار ہے ابو سفیان، سردار ہے، کہنے لگے میرے قافلے والے مجھے جھٹلائیں گے، کہیں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تو میرے پہ کیا گزرے گی، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ تو میں یہ بھی سوچ ہی رہا ہوں کہ اس نے سوال کر دیا۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ تمہارے کعبہ کے اندر، مکہ کے اندر ایک شخص ایسا آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں وہ اعلیٰ نسب کا ہے، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ خاندان مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اور یہ سوال کر لینے کے بعد اس کا دوسرا سوال تھا کہ اس نبوت کا دعویٰ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیا اس سے پہلے بھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے ان کے خاندان میں؟ ابو سفیان سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور سوچ کے کہتا ہے نہیں، یہ دعویٰ بھی پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اب سچ سچ بول رہا ہے، کیوں؟ پیچھے سارے بیٹھے ہیں، جھوٹ بول نہیں سکتا، اپنی عزت کا مسئلہ، اپنی انا کا مسئلہ ہے، لیکن تعریف مصطفیٰ کی بیان ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تعریف آقا کی بیان ہو رہی ہے، اور اس میں جھوٹ کی آمیزش کر نہیں سکتا۔ اب تیسرا سوال ہے کہ اس کا جو اسلام جو لے کے آیا ہے اس کو کون قبول کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کو قبول غریب لوگ کر رہے ہیں، دھیمے طبقے کے لوگ کر رہے ہیں، اونچے اور امیر زادے اس اسلام کو، اس دین کو قبول نہیں کر رہے، اس کو بالکل غریب غربا طبقے کے لوگ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ چوتھا سوال، ہرقل نے سوال کیا ابو سفیان بتاؤ کہ یہ جو دین لے کے آئے جس کی یہ دعوت دیتے ہیں، جو بندے اس اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، جو اس دین کے اندر آ جاتے ہیں، کیا وہ کبھی واپس بھی مڑ کے اپنے دین کی طرف گئے ہیں؟ جو کبھی کافر تھا مسلمان ہوا پھر کبھی کافر بھی ہو جاتا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، جو ایک دفعہ اسلام لے آئے چاہے اس کی جان چلی جائے لیکن وہ کبھی کافر نہیں ہوتا، کبھی دین سے نہیں پھرتا، ایسا دین مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اب پانچواں سوال اس کا یہ ہے کہ ابو سفیان بتاؤ کبھی اس کے ساتھ جنگ بھی ہوئی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں جنگ بھی ہوئی ہے۔ تو کیا حالات رہے؟ کہنے لگا کہ کبھی ہم جیت جاتے ہیں، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ہم ہار جاتے ہیں، کبھی وہ ہار جاتے ہیں، کبھی ہم مال غنیمت گھر لے جاتے ہیں، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور آقا علیہ السلام مال غنیمت گھر لے جاتے ہیں۔ یہ سوال ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آگے چھٹا سوال، ہرقل کہتے ہیں ابو سفیان یہ بتاؤ کبھی عہد و پیمان ہوا ہے، کبھی وعدہ ہوا ہے آپس میں اور اس نے وعدہ خلافی کی ہو؟ ابو سفیان کہتا ہے ہاں وعدہ تو ہوا ہے، عہد و پیمان آپس میں ہوا ہے، لیکن ابھی ہوا ہے تو پتہ نہیں اس وعدے پہ یہ پورا اترے گا یہ نہیں اترے گا۔
اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس جھوٹ کے علاوہ اندر کوئی جھوٹ شامل نہیں کر سکا. یہ جھوٹ نہیں آگے حالانکہ خبر ہے لیکن ابو سفیان نے اس کو بھی جھوٹ ثابت دے دیا کہ وہ اس عہد پر پورا اترے گا کہ نہیں اترے گا، یہ میں نے جھوٹ بولا اندر، حالانکہ وہ پورا اترتا ہے. یہ سوال کر لینے کے بعد آقا علیہ السلام کی نسب نامہ پوچھ لینے کے بعد ہرقل کہتے ہیں میں نے تم سے نسب نامہ اس لیے پوچھا کہ میں جان سکوں وہ پیغمبر کیسا ہے. سارے سوال کر لینے کے بعد اپنے ترجمان کو کہتے ابو سفیان کو کہو کہ اگر کسی شخص نے اس کے خاندان میں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، سب سے پہلا میرا سوال تھا کہ اس کا خاندان کیسا ہے، تم نے کہا اعلیٰ ہے، تو اگر اس کا نسب نامہ اس کا خاندان اعلیٰ نہ ہوتا تو میں جان جاتا کہ یہ کمی کمین لوگ ہیں، شاید اس نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کر لیا ہو. اور سب جانتے ہیں کہ اعلیٰ چیز اعلیٰ میں ہی دی جاتی ہے، نبوت کا نسب اعلیٰ ہے، نبوت کا منصب اعلیٰ ہے، اس لیے سب کو چن کر کے جو سب سے اعلیٰ گھرانہ تھا اس میں نبوت کو اللہ رب العزت نے بھیجا. تو اب کہ ہرقل اپنے عقل سے جواب دے رہا ہے کہ اگر اس کا نسب نامہ اعلیٰ نہ ہوتا تو میں جان لیتا کہ یہ کوئی ایویں لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو امیر زیادہ کہلوانا چاہتے ہیں، اپنی حکومت چاہتے ہیں، تو اس لیے اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے. اس کا نسب نامہ اعلیٰ ہے، اس وجہ سے یہ سچا ہے. دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ اس سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا ہے؟ جی نہیں، دعویٰ نہیں کیا. تو اگر دعویٰ کیا ہوتا تو میں جان لیتا کہ یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے پیچھے سے نبی چلتے آئے، اس لیے اس نے دعویٰ کیا. یہ بھی نہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، دعویٰ بھی اس نے سچا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کو حکم ملا، واقعی ان کے اوپر نبوت آئی ہے. اس کے بعد اس نے کہا اس کے دین کو غریب لوگ استعمال کر رہے ہیں، غریب لوگ زیادہ سے زیادہ اندر آ رہے ہیں. ابو سفیان کہتا ہے ہاں، تو کہنے لگا سچ، واقعی میں نبیوں کے پہلے پیروکار غریب ہی ہوا کرتے ہیں. اب ہرقل ان سوالوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کو جواب دے رہا ہے کہ واقعی یہ نبی ہے، یہ سچا نبی ہے، یہ سچا نبی ہے. اسی وجہ سے یہ جو میں نے سوال کیے ہیں یہ نبیوں کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوتا. اور 7واں سوال اس نے یہ کیا تھا کیا تم نے اس سے کبھی جھوٹ سنا ہے، اس کی زبان سے کبھی اس نے جھوٹ بولا ہو؟ عام طور پہ جھوٹ بولتا ہے. تم نے کہا نہیں. تو نبی واقعی ایسے ہوتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، اعلیٰ نسب کے ہوتے ہیں، ان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہوتا. پہلے ان کے اندر غریب لوگ آتے ہیں، اسلام کو غریب لوگ قبول کرتے ہیں. سیرت اس طرح کی ہے. ابو سفیان بیان کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اس جھوٹ کے علاوہ کوئی جھوٹ نہیں شامل کیا. آقا علیہ السلام اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ، اتنے بلند ہیں کہ میں ان کی شان میں گستاخی کر ہی نہیں سکا. تیری سیرت، تیرا کردار اتنا اعلیٰ ہو کہ کوئی جھوٹ شامل کرنا بھی چاہے نا تو نہ کر سکے. ہمیں تو اس طرح کی سیرت اپنانی چاہیے. اس طرح کا دین ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو جھوٹ کے قریب نہ لے کے جاؤ، اپنی زبان کو، اپنے کردار کو، اپنے کریکٹر کو گندا نہ کرو. اپنا اخلاق تمہارا سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے. جس طرح کا آقا علیہ السلام کا کردار تھا، جس طرح کا آقا علیہ السلام کا اخلاق تھا، اس طرح کا اخلاق امت مصطفیٰ کا بھی ہونا چاہیے. ہم آج عہد کریں ربیع الاول کی 6 تاریخ آقا علیہ السلام کی ولادت با سعادت بھی اسی ماہ کے اندر ہوئی اور آقا کی پیدائش اسی ماہ کے اندر ہوئی ہے. آج ہم وعدہ کریں کہ اس پاک اور بابرکت مہینے کے اندر آقا کی امتی، آقا کی سیرت کو اپنانے کا عہد کرتے ہیں. انشاءاللہ ہماری زبان سے کبھی جھوٹ بھی نہیں نکلے گا. ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے. یار وہ مزہ تو تب ہے نا ہم نے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا اور ان کی سیرت بھی اسی طرح اپنائیں جس طرح کے لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے. اب دیکھیے، پہلی آپ کو میں نے مثال بتائی ہے کہ 40 سالہ عرصہ گزار دینے کے بعد کسی نے انگلی نہیں اٹھائی،
آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر اس طرح کا ہونا چاہیے۔ ابو سفیان سے ہرقل نے سوال کیے، وہ اندر جھوٹ نہیں شامل کر سکا۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر اس طرح کا ہونا چاہیے، آپ کا رہن سہن اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح کا مصطفیٰ کا تھا۔ اب آگے چلیے، آقا علیہ السلام کو سرخ اونٹ بہت پسند ہے۔ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، آقا علیہ السلام کو اونٹ بہت پسند ہے، سرخ رنگ کے اونٹ ہیں۔ قافلہ آ رہا ہے شام کی طرف سے، آقا نے اونٹ دیکھا اور ان کو پسند آیا، آقا نے خرید و فروخت کی۔ آقا فرماتے ہیں، میرے پیارے آقا فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے دے دو، میں تمہیں گھر جا کے واپس آ کے پیسے دے دوں گا۔ اب قافلے والے بات ہو گئی، خرید و فروخت میں جو پیسے طے ہونے تھے وہ ہو گئے۔ جب آقا علیہ السلام نے مہار پکڑی اور گھر کی طرف چل دیے، چلتے گئے، گھر میں پہنچ گئے، قافلے والے وہاں کھڑے ہیں۔ اب آپس میں کہسرائیاں کرنے لگ گئے، باتیں کرنے لگ گئے کہ یار ہم نے وہ اونٹ تو دے دیا لیکن اس سے پوچھا ہی نہیں آئے گا کب۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا ہی نہیں کہ پیسے کب دیں گے، پتہ نہیں وہ دے گا کہ نہیں، ہم تو اس بندے کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہم تو شام کی طرف سے آ رہے تھے، ہم تو مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو جانتے بھی نہیں، پتہ نہیں یہ پیسے دے گا یا نہیں دے گا، پتہ نہیں حق مار لے ہمارا، پتہ نہیں ہم ادھر انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ اس پورے قافلے میں ایک عورت اٹھ کے کہتی ہے، انی ارائیتو، میں نے دیکھا ہے، ہوا عیناہو لا کذب، تم اس سے بیعت کر رہے تھے، ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے تھے، آپ ان سے باتیں کر رہے تھے اور میں اس محمد کے چہرے کی طرف تک رہی تھی۔ اور انی ارائیتو لا کذب، میں نے ایسا چہرہ آج تک نہیں دیکھا اور یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کا چہرہ، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر بتائے۔ لازمی نہیں کہ وہ پیغمبر تھے، ہم بھی تو پیغمبر کی امت ہے نا، ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر بتائے، ہمارے چہرے سے پتہ چلے کہ واقعی یہ مسلمان آ رہا ہے، واقعی یہ نبی کا محب آ رہا ہے، واقعی یہ نبی کو ماننے والا، سنت پہ عمل کرنے والا آ رہا ہے۔ آپ کو غیر دیکھ کر بھی آپ کی گواہیاں دینے پہ مجبور ہو جائیں۔ اب حذیفہ بن خزیمہ آپ کے پاس سے گزرے، آپ نے ایک گھوڑا خریدا ہے، سرخ رنگ کا، عیسائی ہے وہ جس سے خریدا۔ آقا علیہ السلام لے کے گھوڑا گھر کی طرف جا رہے ہیں، اور جب آقا گھر کی طرف لوٹنے لگے ہیں، عیسائی نے کسی اور کے ساتھ گھوڑے کا خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس عیسائی کو گھوڑے کے دام زیادہ ملے۔ غور سے سنیے گا، اس عیسائی کو گھوڑے کے دام زیادہ مل گئے دوسرے بندے سے۔ اس نے بلایا، او سونی کملی والے، نام نہیں آتا، اب کہنے لگ گئے کہ میں پکاروں اس کو کس نام سے، جا تو رہا ہے، اتنے پیارے چہرے والا، اتنے حسین چہرے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اب اس کو میں نام دوں تو دوں کیا؟ اس کو بساختہ اس کی زبان سے، عیسائی ہے، اس کی زبان سے نکلا کیا؟ او پیارے چہرے والے، دور سے آواز دی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا نورانی چہرہ اس کی طرف دیکھ کر کے مسکرائے اور کہنے لگے کیا بات ہے، واپس آئیے۔ واپس آ گئے، کہنے لگے یہ گھوڑا دے دو۔ کیوں؟ میں نے اس کو بیچ دیا۔ کیوں بیچا؟ میری تو تمہاری بات ہو چکی ہے، خرید و فروخت آپس میں ہم طے کر چکے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنے درہم و دینار دینے ہیں، تم نے اس کو دے دیا، 200 درہم کا اسے دیا، مجھ سے تمہاری 160 درہم کی بات ہوئی، تمہیں ادھر سے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، اس وجہ سے تم نے اس کو دے دیا۔ کہنے لگا نہیں نہیں، میں نے تمہیں بیچا ہی نہیں، جھوٹ بول گیا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں گھوڑا بیچا ہی نہیں ہے، میں نے تو بیچا ہی اس کو ہے، یہ گھوڑا تم غلطی سے لے کے جا رہے ہو، گھوڑا واپس کر دو۔ آقا علیہ السلام، اب سرخ اونٹ اور سرخ گھوڑے ان کو پسند تھے، آقا نے نا چپ کر کے اس کو گھوڑے کی لگام پکڑا دی۔ اب آقا حیران ہے، کہنے لگا کہ اچھا اگر تم سچے ہو نا کہ واقعی تمہیں میں نے گھوڑا بیچا تھا تو کوئی گواہ لے کے آؤ، کوئی گواہ پیش کرو، اگر گواہ پیش کر دیا تو میں تمہیں گھوڑا دے دوں گا۔ اب آقا علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری اور جب میری خرید و فروخت ہو رہی تھی نا، تب تمہارے اور میرے سوا
تیسرا اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا. تمہاری اور میری خرید و فروخت ہوئی، درمیان میں تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، میں گواہ کس کو لے کے آؤں؟ پاس سے حذیفہ بن خزیمہ گزرے، انہوں نے یہ بات سنی، ان کے کانوں میں یہ آواز گئی. آقا علیہ السلام کی طرف پلٹے اور کہنے لگے اے عیسائی تو جھوٹا ہے، واقعی آقا علیہ السلام نے گھوڑا خریدا ہے. اب سب سوچیں گے کہ حذیفہ بن خزیمہ وہاں پہ تھے ہی نہیں. جب اس کو گواہی مل گئی، عیسائی بھی پریشان ہو گیا کہ یہ بندہ تو تھا ہی نہیں. جب میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، جب بیچا تھا گھوڑا تو تب یہ بندہ تھا ہی نہیں. اب اس نے آ کے ایک گواہی پیش کر دی ہے کہ اے عیسائی تو جھوٹا ہے، واقعی آقا علیہ السلام نے گھوڑا خریدا. جب گواہی سن لی مجبور ہو گیا، گھوڑا واپس دے دیا. آقا علیہ السلام نے 160 درہم اس کو دے دیے اور راستے میں چلتے گئے. تھوڑا سا آگے گزر کہنے لگے اے خزیمہ بتا تو صحیح، جب ہماری خرید و فروخت ہو رہی تھی نا تو درمیان میں تھا ہی نہیں، تو درمیان میں تھا ہی نہیں، تو تو نے گواہی کیسے دے دی؟ آقا علیہ السلام کی چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرایا اور کہنے لگا آقا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کو جانا ہے، ہم تو آپ کے اوپر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نکل سکتا ہی نہیں. دیکھیے کہ کلمہ پڑھا ہے نا اس نے بھی، رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا. اب چہرہ دیکھ کے انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، اس زبان سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا. آپ نے کہہ دیا، حق ہو گیا، سچ ہو گیا. جو آپ نے کہا اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ اس کو کہہ رہے تھے کہ میں نے گھوڑا خریدا، تو میں نے کہا کہ ہم نے آپ پر ایمان لے کے آئے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کے اوپر نازل ہونے والا قرآن دیکھا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کبھی اس زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا. میں نے گواہی دے دی. دیکھیے وہ قریب نہیں تھے، انہوں نے کردار کریکٹر دیکھا، ان کو پتہ ہے کہ فلاں بندہ کیسا ہے، انہوں نے گواہی دے دی. آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا اے میرے صحابہ، تمہاری اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے عدالت کے اندر 3 گواہ ہوا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے تو حذیفہ کو لے لینا، ان کی گواہی 2 کے برابر ہے. انہوں نے کردار کو دیکھا، کریکٹر کو دیکھا. ہمارا کردار کریکٹر ایسا ہونا چاہیے، ہم سیرت مصطفیٰ کو اپنائیں. یار دعا کیا کرو کہ ہمارا کوئی عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بڑے سے بڑا عمل، کوئی آقا علیہ السلام کی پیروی سے باہر نہ ہو، گستاخی نہ ہوتی ہو. وہ پیغمبر جو طائف میں جا کر کے پتھر کھاتا رہے ہمارے لیے، ہم اس کے دین کو اپنائیں نہ، ہم اس کی سیرت کو اپنائیں نہ. جو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا تھا، جو راتوں کو مصنوں پہ کھڑے ہو کے اس امت کے لیے رویا کرتا تھا، اور روز قیامت بھی سب کو ربی نفسی، ہائے اللہ میری جان، ہائے اللہ میری جان. لیکن اس پورے مجمع کے اندر، پوری دنیا کے اندر، حشر کے اندر ایک آواز آئے گی، ایک اکیلی آواز الگ ہوگی سب سے، ربی امتی. وہ مصطفیٰ کی آواز ہے، وہ ہمارا پیغمبر جو ہمارے لیے روتا رہے، جو ہمارے لیے اتنا روئے کہ آقا علیہ السلام کو حکم آ جائے اے میرے پیارے محبوب اتنا نہ جاگ، اتنی عبادت نہ کر کے پاؤں سوج جائے. وہ ہمارے لیے اتنا کچھ کرے، ہمارے لیے تڑپے، ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے پتھر کھائے، لیکن بد دعا نہ کرے، لیکن ہمارے ہی لیے دیے. ہم اس کی سیرت کو اپنا نہیں سکتے؟ اپنا سکتے ہیں نا، الحمدللہ اپنا سکتے ہیں. آج کے بعد سارے وعدہ کرو کہ آقا علیہ السلام کی زندگی پر، سیرت پر نظر ڈالتے ہوئے آج کے بعد ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. انشاءاللہ کہہ دو. آج کے بعد ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے آقا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی، ہر ممکن کوشش کریں گے رب کائنات کے سامنے جھکنے کی، ہر ممکن کوشش کریں گے رب کائنات کو خوش کرنے کی، جس طرح مصطفیٰ نے بتایا ہے. آقا علیہ السلام کی سیرت اپنائیں گے تو ہماری نجات ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کی سیرت کو نہ اپنائیں جو ہمارا نبی ہے، ہماری نجات ممکن ہی نہیں ہے.
ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک آقا علیہ السلام کی دل کے اندر محبت نہ ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بندہ تم میں مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے مال اولاد پیسہ بینک بیلنس دولت ہر چیز سے بڑھ کے اپنی جان سے بڑھ کے مجھ محمد سے محبت نہ کر لے۔ تو محبت تب ہوگی جب ہم ان کی سیرت کو اپنائیں گے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا دن رات آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا